السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اور خواتین ہماری اتنی ٹیلنٹڈ ہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہماری جو خواتین ہیں پاکستان کی, ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں, کسی بھی ملک کی جو خواتین ہیں ان سے وہ کم نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں اتنا ذکر نہیں کیا جاتا, ان کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی. اور اربن جو سٹیز میں جو خواتین رہتی ہیں ان کے بارے میں تو پھر ان کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, لیکن جو دیہات میں یا ولیجز میں, گاؤں میں جو رہنے والی خواتین ہیں ان کے بارے میں اتنا بات نہیں کی جاتی, حالانکہ وہ ایکولی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو خواتین گاؤں میں کام کرتی ہیں, کپڑے بناتی ہیں, کپڑے سیتی ہیں, وہ کسی سے بھی کم نہیں ہوتی جس طرح سے وہ گھر چلاتی ہیں. آئی تھنک پاکستان میں اتنی بات نہیں کی جاتی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو پروموٹ کریں اور ہم ان کو بھی اتنا ہی اپریشیٹ کریں جتنا ہم مرد حضرات کو کرتے ہیں. اور مرد حضرات کی اچیومنٹس کو ہم بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ہم خواتین کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا ان کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اور ایک جنرل کانسیپٹ جو ہمارے ملک کا ہے کہ یا ہماری جو ایک سوچ ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر کما لے تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے یا ڈیوٹی ہے کہ گھر میں وہ روٹی بنائے, بچوں کو سنبھالے, لیکن اس کے اندر جو ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم اس کو بھی بعد میں ابھرنے نہیں دیتے یا اس کو ہم نکھارتے نہیں ہیں. اور اس طرح سے وہ ایک عام عورت کی طرح ڈسپائٹ ہیونگ سو مچ ٹیلنٹ اس کے اندر, وہ اس طرح سے اپنے اس کو اچیو یا ایک اپنے کریئر کو بھی نہیں یا پروفیشن کو بھی نہیں بنا سکتی. آج اسی بارے میں ہم کیونکہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہتے ہیں, ہم کس طرح سے عورتوں کو پروموٹ تو اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن ہم کس طرح سے ان کی سائیکی کو چینج کر سکتے ہیں, ہم کس طرح مرد کی سائیکی کو چینج کر سکتے ہیں, عورتوں کو انکریج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر عظمیٰ مسرور کو. آپ نے پہلے بھی ان کا انٹرویو دیکھا, وہ تو ایک جنرل سائیکالوجی کے اوپر تھا, لیکن ہم عورتوں کے بارے میں بات کریں گے. اور بہت لمبی جو ہے ان کی پروفائل تھی, وہ میں نے آلریڈی آپ کو پچھلے شو میں بتائی, لیکن آج میں آپ کو سمپل بتا دوں. کلینکل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں, اور میں تو ان کی نمبر آف پبلیکیشنز دیکھ رہی تھی, 12 ہیں. میں تو اسی پہ پریشان ہو گئی. مطلب ایک آپ کو اگزامپل ہم نے ایک عورت کی دی جو ہمارے گیسٹ ہیں کہ اتنی زیادہ انہوں نے اچیومنٹ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ سے حاصل کی, تو ہر پاکستان کی عورت ایسے کر سکتی ہے. ویلکم کرتے ہیں ان کو. اور پی ایچ ڈی انہوں نے کیا کلینکل سائیکالوجی 2008 انسٹیٹیوٹ آف کلینکل یونیورسٹی آف کراچی سے, پی ایم ڈی سی پورٹ میجسٹرل ڈپلومہ کی ان کلینکل سائیکالوجی, اور ایم ایس کی اپلائڈ سائیکالوجی میں. ویلکم ٹو دا شو. اتنا ماشاءاللہ, وعلیکم السلام, اتنا آپ کا لمبا ماشاءاللہ پروفائل ہے کہ اس میں 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے موٹیویشن کہاں سے آپ کو ملتی ہے؟ پہلے تو آئی ایم ویری گریٹفل, آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, اینڈ آئی ایم ریئلی فیلنگ پراؤڈ کہ میں جو ہے اس وقت شاید خواتین کو ریپرزینٹ کروں گی, یا پھر میرے جو ورڈز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو میں خواتین کے بارے میں کہوں اور وہ انکریجڈ فیل کریں, ان کے اندر موٹیویشن آئے. تو اس کے لیے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. حالانکہ میری اس وقت کافی ساری کمٹمنٹس تھیں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, یہ زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ بات کریں اچیومنٹس کی, تو میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں اپنی یونیورسٹی کے لوگوں کی پروفائل اٹھائیں تو بہت ہی اچھے لوگ آپ کو اس سے بھی ہائی پروفائل ملیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جیسے ابھی ہم پرسپیکٹیو کی بات کر رہے تھے, تو آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ کس طرح سے ہم سائیکی کو چینج کر سکتے ہیں خواتین کی, یا مردوں کی سائیکی کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو میل ڈومیننس ہے یا یہ جو میل فیمیل ڈیبیٹ ہے, یہ بہت لانگ ہے, بڑے عرصے سے چلتی ہے, بہت عرصے سے, اور نیور اینڈنگ ٹائپ ہے. اس میں نہ کسی کی جیت ہے اور نہ کسی کی ہار ہے. بات کیا ہے کہ آپ نے اپنا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا, جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہو, جس سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہو, 3 ڈائمینشنل عموماً ہمارا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے. پہلا, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو مائی اون سیلف. ٹرائنگل کا پہلا کارنر یہ ہے. دوسرا, ہاؤ ڈو آئی لک اپان ادرس, دوسرے لوگوں کے اوپر, یہ ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اور تیسرا جو اس کا کارنر ہے, دیٹ از فیوچر. سو ود ریسپیکٹ ٹو دیز ٹو, کہ میں خود اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں اور میں لوگوں کے بارے میں, لوگوں سے مراد دنیا بھی ہے, لوگوں سے مراد انوائرمنٹ بھی ہے, اپرچونیٹیز بھی ہیں, اینی تھنگ دیٹ از ادر دین یو, who you can interact with is basically environment.
تو وہ ان دونوں کے ساتھ میرے اپنے پرسپیکٹیو کے ساتھ اور میرا جو ادرس کے بارے میں ویو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر میں اپنے بارے میں اچھا نہیں فیل کری تو مجھے لوگوں کے بھی بارے میں پازیٹیو بہت مشکل ہے کہ میں ہوں. سوچیں. تو ایوری تھنگ از بینگ اوریجنیٹڈ فرام مائی اون سیلف اوریجنیٹڈ ہے میری. اگر میں خود اچھا کہتے ہیں نا کہ دل تو آپ کا خوش ہوتا ہے تو آپ دنیا جو ہے اس کو لگتا ہے کہ آج دنیا بھی بڑی خوش ہے، آپ کو اور چیزیں برائٹ نظر آتی ہیں. اب پرسپیکٹیو پہ آتی ہوں تو تھوڑی سی میں، چونکہ میری اپنی بھی بہت ساری لائف گزری ہے اور اچیومنٹ کی جہاں تک بات ہے تو بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ اچھی اچیومنٹس بھی ہیں ان کی. تو یہ ایک لیسن ہے میں سمجھتی ہوں ہمیں دینا چاہیے، اگر مجھے ملا ہے تو میں کسی اور کو دوں، کہ ہمیں اپنا پرسپیکٹیو تھوڑا سا نا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. وہ ایسے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، میں بھی ایسا کوئی پرسپیکٹیو بن گیا ہو کسی دور میں، یا پھر اس طرح کا پروجیکٹ ہو گیا ہو اور اب وہ چلتا آ رہا ہے. آپ لوگ ینگ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ اتنی زیادہ ایسی بات نہیں ہے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیں دونوں کے رولز ہیں اپنے اپنے نا. ہاں یہ ہے کہ ہم کہیں کہیں سپریس کر جاتے ہیں، ان کی اچیومنٹس کو ہم کر جاتے ہیں، لیکن کسی چیز کو ایکسپریس نہ کرنا ڈز ناٹ مین کہ وہ ہے ہی نہیں. تو جو کوئی بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو میل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو میلز اگر اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے، تو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. ٹرو. ہاں. پھر ایک میرا شروع سے پوائنٹ آف ویو رہا جس کی وجہ سے میں بھاگی آ گئی کہ آپ نے مجھے بلایا، میں نے کچھ ذہن میں چیزیں سوچی ہوئی تھی. میں کہتی ہوں کہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے فیملی میں تو جیسے ہوں ہی نہیں، بس میں کام کے لیے رہ گئی ہوں، روٹی بنانا، کھانا بنانا، بچوں کو سنبھالنا. ٹھیک ہے. آپ صرف ایک دفعہ اپنے آپ کو مائنس کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں رک جائیں گی کہ نہیں. تو اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا سیلف. ٹھیک ہے. عورت کیونکہ پورے چیزوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی امپورٹنس ویسی زیادہ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر میں نے کوئی اچھا کلر پہنا ہوا ہے تو مجھے تو پتہ ہے میں نے پہنا ہوا ہے. اب آپ اپریشیٹ نہیں کرتی ہیں، یا آپ کو فرض کریں کہ نہیں سمجھ آ رہا، یا نظر نہیں آ رہا، یا آپ کے لیے وہ نہیں ہے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ میرے لیے یہ برائٹ نہیں، میرے لیے پھر بھی برائٹ ہی ہے. تو ہمیں جو اپنے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب میل یا ہمیں میل سائڈ سے یا لوگوں کی طرف سے ہمیں برملا اپریسیشن ملے گی اور کوئی ڈھول ڈھماکا ہوگا یا بہت اس سے، تو پھر ہی ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہماری اکنالجمنٹ. ہاں بات آپ نے بہت صحیح کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے خواتین جو ہے نا ان کو تعریف کی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ بڑا انتظار کرتی ہیں کہ اچھا بہت اچھی تیار ہوئی ہوں گی، لیکن جب تک کوئی تعریف نہ کرے بس ان کو لگے گا میں اچھی تیار نہیں ہوئی. لیکن جب کوئی تعریف کرے گا تو یقین نہیں کرے گی. یقین نہیں کرے گی، یہ بات بھی ہے. پھر کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، آپ تو ایسی دل رکھ رہی ہو. ہاں دل رکھ رہی ہو. لیکن مرد حضرات جو ان کو اس طرح تعریف کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا یہ یہاں پہ پھر ہماری نیچر ڈفرینٹ ہے نا. یہ جو ہم اپریسیشن چاہتے ہیں نا کہ بھی ہمیں ان بلٹ ہوتا ہے. ہاں مطلب یہ ان بلٹ ہے، یہ کسی کی غلطی نہیں ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایکسپریس کرے، اگر کوئی میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کرتی ہوں تو وہ ایکسپریس کرے، یہ میری نیچر ہے. لیکن اس کے اوپر میں ڈپینڈ نہیں کر سکتی کہ اگر کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا تو میں سمجھوں کہ جی میں نے اچیو ہی نہیں کیا ہوا زندگی میں. تو یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے اندر کبھی آپ غور کیجیے گا میری بات کے بعد کہ فیملی کے اندر جو پوری انوائرمنٹ کریٹڈ ہوتی ہے وہ خاتون کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اب کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، مطلب اگر اس نے فیملی کو سمیٹا ہوا ہے یا کوئی ماحول اس وقت گھر میں سکون کا ماحول ہے، یا سمجھ لیں دوسری سائڈ پہ چلے جائیں کوئی شور شرابے والا ماحول ہے، لڑائی جھگڑے والا، وہ عورت ہی کی وجہ سے. کیونکہ پہلا جو رول ماڈل ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ عورت ہوتی ہے. پھر عورت ہی ایک طرح سے اپنی طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد کے انکانشیسلی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس کی مثال اس طرح سے کہ اگر خاتون جو ہے وہ کمپلین کرنا شروع کر دے کہ جی پیسے بہت کم ہوتے ہیں، میرا تو گزارا نہیں ہوتا، میں تو یہ اور میں تو وہ، تو آپ دیکھیں کہ شوہر بھی اپسیٹ رہے گا. صحیح بات ہے. تو اتنی پاور تو ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ جب چاہے وہ اپسیٹ کر دے کسی کو بھی. تو یہ ہوتا ہے کہ پاور جو شاید ہم لوگوں کا نا، آپ کی بات شاید اپنے طرح سے ٹھیک ہوگی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ ہوگی سوسائٹی، وہ شاید اس وجہ سے ہوگی کہ جن پیرامیٹرز پہ ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ اپریسیشن ہمیں دیں، وہ شاید اس پہ نہیں دے رہے. ادروائز میرا اپنا تعلق جو ہے وہ کوئی بہت ہی ماڈرن علاقوں سے نہیں ہے،
اور مطلب گاؤں سے میرا اپنا تعلق ہے. میں نے جب بھی مطلب زندگی کا سفر شروع کیا ہے مجھے میل سائڈ سے ہمیشہ سپورٹ ملی ہے. ٹھیک ہے, ایک سرٹن لیول تک میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہوتی ہیں چیزیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ نان سپورٹیو ہو رہی ہیں, ڈسکریمنیٹنگ ہو رہی ہیں, لیکن سمجھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. جیسے اگر میرا تب مطلب کالج کے زمانے میں میرا ایڈمیشن کہیں دور بھی ہوا اور اس زمانے میں ٹریولنگ کے بھی اتنے اچھے ذرائع نہیں ہوتے تھے, تو میرے ابو نے کہا کہ آپ قریب والے کالج میں چلی جاؤ, آپ دور جاؤ گی تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا, آپ کو دیکھتے رہنا, آپ کا خیال رکھنا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس پرسپیکٹیو سے لیں کہ چونکہ میں لڑکی ہوں نا اس لیے میرے بارے میں کہہ دیا کہ تم تو یہیں پڑھ لو. اینگل کی بات ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیو سائڈ سے دیکھیں تو یہ آئی تھنک, اور لڑکیاں اور یا فیمیلز اپنی جگہ خود بنا لیتی ہیں, یہ جگہ بنانے کی بات ہے. میں اس معاملے میں مطلب مجھے ہمیشہ سے بہت اچھے بہت کوآپریٹیو میلز جو ہیں نا وہ مطلب ملے ہیں. میں بھی آپ ان کی سائیکی کو سمجھتی ہیں, آپ اس طرح ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. ہاں شاید میں یہی چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا اگر میسج میری طرف سے جا سکے تو وہ یہ کہ دیکھیں ہم دونوں کا, میل اور فیمیل کا سوچنے کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, ہم ویژول ہوتے ہیں, ہمیں چیزیں آرگنائزڈ اچھی لگتی ہیں, خوبصورت اچھی لگتی ہیں, تیار اچھی لگتی ہیں. لیکن جو میل ہوتے ہیں نا پریڈومیننٹلی وہ آڈیٹری ہوتے ہیں, ان کو ویژول سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا وہ اچھی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. مطلب ان کا جو موڈ ہوتا ہے نا عموماً وہ دے آر مور ریسیپٹیو ٹورڈز دس سائڈ کے کوئی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سیدھی بات کرو, بس مجھے پورا صحیح بتا دو. آپ نے صحیح بات کی ہے. میں آپ بات کریے نا میں سوچ رہی ہوں, اب میری امی جو ہے وہ ہمیشہ کہتی ہیں فلاں کا گھر کتنا خوبصورت تھا, اور ابو کہتے ہیں دیکھو اس کی امی نے کتنی اچھی بات کی, اس کے ابو نے کتنی اچھی بات کی. یعنی اچھا مرد کیا کہیں گے بس ٹھیک ہے جلدی سے بات بتاؤ, اصل بات بتاؤ. ہاں, اور لیکن اور تو واقعی میں آپ نے جو بات کی نا ویژول پہ, گھر دیکھنا دوسروں کا کپڑا دیکھنا, حالانکہ مرد کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے بڑا اچھا تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے یا کچھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے بیوٹی کو یا ان چیزوں کو. اگر ظاہر ہے جو چیز اویلیبل ہوتی ہے, اگر گھر خوبصورت ہوگا تو وہ اس کو لائک بھی کریں گے, ان کو سکون بھی ملے گا, اچھا بھی لگے گا. اسی طرح خواتین بھی جو ہیں وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے زیادہ ویژول نہیں ہوتی, وہ آڈیٹری ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جو میں آپ کو جو سمجھ سکتی ہوں کہ نیچر کا جو فرق ہے بیسیکلی وہ دماغ کا فرق ہے. جو دماغ ہے, جو فزیکل برین ہے, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں کا. مثلاً 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے چیزوں کو الیبریٹ کرنا اور ڈیٹیل میں بتانا. ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ جب میل بیٹھے تو وہ پوری ہماری کہانی سنیں. حالانکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے تم نے اینڈ کہاں پہ کرنا ہے, لیکن میں کہتی ہوں نہیں پہلے میری پوری بات سنو. ٹھیک ہے, تو بلکہ میرے ہسبینڈ اب مجھے کہہ دیتے پہلے اینڈ بتا دو پھر تم شروع کرنا. عورتوں کو بہت ہے نا پورا سٹارٹنگ سے بتائیں گے بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے, اور مرد جو ہے وہ اینڈنگ آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں نا ایکسپریشن کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کنکلوڈ کرو, اور ہم کہتے ہیں آپ لوگ تو سنتے بھی نہیں ہیں, بات ہی نہیں سنتے آپ. ٹھیک ہے, آپ نے تو ڈیٹیل سے میری کہانی نہیں. تو خیر یہ فرق ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں. اچھا دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ایموشنز میں ایکسپریسو نہیں ہوتے. ان کی عادت ہوتی ہے کہ بریف, ایک تو یہ کہ ان کی نیچر میں چونکہ مطلب جب بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا انسان کو نا, تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. جیسے مردوں کا ایموشنل ہونا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہے ایگریسولی ایموشنل ہونا, اور بات ہے کہ جی جوش آئے اور لگا دی, کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مردوں کے لیے ایک رول ڈٹرمنٹ ہے نیچر کی طرف سے. وہ یہ کہ انہوں نے جیسے ابھی آپ بات کہی تھی نا کہ باہر جانا ہے, کمانا ہے, اور جو ہے وہ کما کے لانا ہے, تو ان کے اندر ایگریشن اس لیے ہے کہ وہ بہت ہی ریزیلینس کے ساتھ اپنی یہ جو مطلب ارننگ کا اور اپنے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے کچھ کرنے کے لیے ان کے اندر کریج ہو, پاور ہو, اور ایگریسو ہوں وہ, تاکہ اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ اس کو میٹ کر سکیں. اور جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر ڈبل دا کیئرنگ ہوتی ہے, نرچرنس ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کو زیادہ, چونکہ انہوں نے گھر میں کھانے پکانے کا انتظام کرنا ہے, انہوں نے یہ بھی خیال رکھنا ہے, خاتون نے خیال رکھنا ہے کہ بچے بھوکے ہوں گے, جب میاں آئے گا تو وہ پورے دن کے بعد آئے گا, کھانا اس کے لیے رکھنا, اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے جب وہ آئے گا, یا جب بچے آئیں گے تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی. اب اتنی چیزوں کا خیال مرد نہیں شاید کرے گا. صحیح بات, کیونکہ اس کا کام ہی نہیں. تو وہی 2-3 چیزیں نا میں سمجھتی ہوں کہ خواتین دیکھیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنی اچیومنٹس کر رہے ہوں گے, آپ کو مرد کبھی بھی نہیں روکے گا.
وہ روکے گا نہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کلچرلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اپروپریٹ نہیں ہوتی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو ماحول ہے نا وہ ہمیں بنا رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps, کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں دیکھنا ہے اور پتہ لگانا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس کے فرینڈس کو دیکھیں جا کے, کیونکہ وہ جیسے ہوں گے ویسا ہوگا. اسی طرح اگر ہم کسی اچھی کمپنی میں نہیں ہیں, میں کئی دفعہ اب آج کل کے بچوں کو دیکھتی ہوں, اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بہت ہی لاؤڈ بولنا, آگے سے جو ہے وہ بہت ہی آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرنا, بہت کانفیڈنس کے ساتھ بڑوں سے بات کرنا. اب یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو پھر تھوڑا سا یہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے, کیونکہ مردوں کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ فیمیل سائڈ سے ڈومیننس اتنی پسند نہیں کرتے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جن گھروں میں عورت ڈومیننٹ ہوتی ہے اور مرد ذرا بیوی کے انڈر ہوتا ہے, ان کا گھر کا نظام بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک بات آپ سے پوچھوں, آپ ایگری کرتی ہو, تو خیر بہت چھوٹی ہو, لیکن جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ایگری کریں گے کہ مردوں میں یا تو مرد بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں, ہاں ایکسٹریمز ہوتی ہیں, دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں, یا بہت اوپر, مطلب یا بہت ہی زیادہ سبمسو ہوتے ہیں. مطلب یا تو وہ عورت کو بالکل ہی ان کا گھر پہ راج ہوتا ہے, یا پھر وہ بالکل ہی بیوی کے نیچے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح کے نیچے لگے ہوئے, مطلب اوور کیئرنگ ہو جاتے ہیں. اچھا بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, وی ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں اور بات کریں گے. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بہیہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مجھے بتائیں کہ آپ نے جیسے ہم بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو فیملی ہے, آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ بہت سپورٹیو ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ 5:30 تک یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, پھر آبویسلی آپ نے کل کا بھی کام دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن آپ کا کیس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بہت سی جو خواتین ہیں پاکستان میں, یا 80-70% مرد حضرات ہوں گے, وہ یہی چاہتے ہوں گے جب وہ گھر آئیں واپس تو بیوی بیٹھی ہوئی ہو, گرم روٹی ہو, سالن ہو. اور ایٹ سم پوائنٹ آپ کو نہیں ہوتا یا آپ کے ہسبینڈ کو, یا وہ گلا کرتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے کہ جب میں آؤں تو بیوی ہو, گرم کھانا ہو. کس طرح سے آپ کو, اور سپورٹ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہاں جی, آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ میرا ایک کیس ہو سکتا ہے, لیکن میں نے یہ ایگزامپل کے لیے آپ کو اس لیے دیا کہ ہر طرح کے کیسز کو ہم اپنی نظر میں رکھیں تو ہمارے اندر ایک ہوپ ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک چیز کی طرف دیکھیں, آپ سوچیں کہ کوئی یہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے, تو آپ کو ہوپ ہوتی ہے کہ آپ کی سائڈ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہ ایک ہوپ کے لیے تو اچھی چیز ہے, لیکن میں اس کو جنرلائز نہیں کروں گی. میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت سارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں. اس کے لیے میں ایکسکلوسیولی خواتین کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہوتا کیا ہے کہ جو ماحول ہم خود کریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں نا, انفیکٹ وہی بعد میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ خواتین خود بھی اوورلی ڈپینڈنٹ کر لیتی ہیں اپنی فیملی کو اپنے اوپر, کہ وہ اپنی کیئر نہیں کرتی, اپنا خیال نہیں کرتی. انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لیے کچھ آرام کا ٹائم نکالیں یا کچھ اس طرح. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اب آپ کھانا وانا بنانا چھوڑ کے آرام کریں, لیکن ہمیشہ میں نے بہت ہی زیادہ ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہیں, لیکن اتنا بہترین وہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ. بلکہ میں ابھی پچھلے دنوں نا کچھ تھوڑا سا اس طرح کے نوٹس بنانے کی کوشش کر رہی تھی, کیونکہ آج کل ویڈیوز بڑی آسانی سے بن جاتی ہیں. تو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ مطلب ماڈلنگ کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین بالکل پڑھی لکھی نہیں ہیں, لیکن دے نو ہاؤ ٹو مینیج دیئر ٹائم اینڈ ایوری تھنگ. وہ اپنا آپ کو کیا لگتا ہے اپنی زندگی سے کہ آپ نے ٹائم اس طرح مینیج کیا, آپ نے مطلب آپ سیٹسفائڈ ہے کہ بچوں کو بھی آپ نے اتنا ٹائم دیا, بچوں کو بھی صحیح بڑے سے بڑا, اچھے سے بڑا کیا, اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا, ہسبینڈ کو بھی؟ یعنی آپ کو, کیونکہ پھر ورکنگ وومن ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتی ہیں کہ کاش اس ٹائم بچے کا وہ کر لیتی یا یہ کر لیتی, کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل, میں اس کا جواب آپ کو دیتی ہوں. پہلے میں وہی پچھلی بات کو کمپلیٹ کروں کہ خواتین یوزلی اس طرح
کرتی ہیں. تو اگر ہم کوئی اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کر سکیں یا خواتین تھوڑا سا اس طرح کی اپنی انوائرمنٹ میں اپنے گھر میں چینج لا سکیں کہ ان کے اپنے لیے بھی ٹائم نکل آئے, تو آئی تھنک وہ بہتر طریقے سے. دوسری بات یہ کہ دیر از آلویز دا رسپانس آف کمیونیکیشن یو گیٹ فرام سراؤنڈنگس. میں اگر کمیونیکیٹ آپ کو کر دوں گی کہ نا آئی ایم اویلیبل ایوری ٹائم فار یو, تو اف یو ڈیمانڈ فرام می دیٹ مینس کہ یہ میرا سینڈ کیا ہوا میسج ہے جو آپ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہم دو لوگ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی کو آئی کانٹیکٹ ہی نہیں دیتے ہیں تو کوئی آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. تو آئی کانٹیکٹ دینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں اس طرح خود ہی اتنا زیادہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں کہ پھر چیزیں بہت زیادہ اوپر کی طرف آ جاتی ہیں, آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسپیس لینا. اب آپ میری بات کر رہی تھیں کہ بھئی مجھے ریگریٹ ہے یا نہیں. دیکھیں میں نے ابھی ایک ٹرائنگل آپ کو بنا کے دیا تھا, ایک سیلف ہوتا ہے, ایک ادرز ہوتے ہیں اور ایک فیوچر ہوتا ہے. ہمیں بہت دفعہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے سیلف میں اور ادرز میں. ہمیں اپنا گھر بار, اپنے بچے, اپنا شوہر, اپنا جو گھر کا ماحول ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سیکریفائز کہیں نہ کہیں پہ آتا ہے. کوشش تو ظاہر انسان کی ہوتی ہے لیکن ٹائم ہوتا ہے, یعنی ایک ٹائم ہوگا کہ جب آپ بچوں کے لیے اسپیئر کریں اپنے آپ کو, کیونکہ ابھی آپ اسپیئر اگر نہیں کرتے ہیں تو بعد میں اٹ ول بی ٹو لیٹ, ٹھیک ہے. تو اس وقت میں ہولڈ آن کر سکتی ہوں کہ دیکھیں میں اگر میری آپ بات کریں, میں چاہتی نہیں تھی کہ بہت پرسنل کروں کیونکہ میرا خیال تھا کہ ہم کوئی میسج خواتین کو دے سکیں, لیکن میں اپنی بات کروں تو میں نے ٹائم ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے ٹائم کو ہمیشہ ڈیوائڈ کیا. ایک تو یہ کہ جب میں نے پڑھائی کی تو اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے, تو آئی اسٹل ریممبر کہ رات کو 2 گھنٹے رات کے میں نے اپنے لیے نکالے ہوئے ہوتے تھے, یعنی کہ 9 to 11 میرا اپنا ٹائم ہوتا تھا. اور آئی اسٹل ریممبر کہ میری کلاس میں, میری ایگزامپل, ایک اونلی میرڈ میں بندہ تھی کلاس میں, اور مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ جب میں کلاس میں بیٹھتی تھی تو میرے ہاتھوں کے اوپر گندھا ہوا آٹا لگا ہوتا تھا اور مطلب کہیں نہ کہیں سے دودھ کی, لہسن کی اسمیل آ رہی ہوتی تھی. مطلب مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا مطلب تیار ہو جاؤں یا کچھ کر لوں. کئی دفعہ ایسا ہوا. تو میری ایگزامپل وہ دیتے تھے کہ بھئی یہ ایک میرڈ بندہ ہے جس کی اسائنمنٹ سب سے پہلے میز پہ, غلط ہے صحیح ہے, بے شک اس میں 0 آ رہا ہے لیکن رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں جی, ہو جاتی ہے. وہ رکھی بھی ہوتی تھی کیونکہ مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ کل کو بچہ بیمار ہو گیا, کل کو مہمان آ گیا تو میں اسائنمنٹ کیسے کروں گی. مطلب مجھے فیسلٹی نہیں تھی پرووائڈڈ نا, کہ بھئی اب دیکھیں اگر کوئی مہمان آ گیا, اگر ہسبینڈ نے لوگوں کو ڈنر پہ بلا لیا ہے یا کوئی اور بھی آ گیا ہے تو میں کہوں کہ سوری جی 1 منٹ میں اپنی اسائنمنٹ. اب یہاں پر بھی لوگ مسٹیک کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی شوہر جو ہے وہ غصہ کرتا ہے جب میں پڑھتی ہوں. دیکھیں آپ نے سنکرونائز کرنا ہوتا ہے اپنی اپرچونٹیز کے ساتھ اور اپنی پریفرنس کے ساتھ. تو بہرحال اس وجہ سے مجھے نہیں ہوا. میں نے اپنا کیریئر جو پراپرلی سٹارٹ کیا, جس کو کہنا مطلب پڑھائی تو میں نے بچوں کے ساتھ ساتھ کی, میں نے کوئی جاب نہیں کی. مطلب مجھے اپنی پڑھائی کے زمانے میں وین آئی اسٹارٹڈ ایم فل, تو ہمارا جو ابھی آپ نے نام لیا انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی, ان لوگوں نے مجھے, میرے کلاس فیلوز اس وقت وہاں پہ تھے, سب تھے ٹیچرس تھے, انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ آ جاؤ 3 گھنٹے کے لیے لیکچرشپ شروع کر دو, ہم زیادہ کلاسز نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. آئی اسٹل سیڈ نو, آئی کین ناٹ ایون تھنک کہ 3 بجے میں ہوں اور میں گھر میں نہیں ہوں بچوں کے پاس. مطلب میرا مائنڈ اس وقت یہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا تھا کہ میں دوپہر کے وقت جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے یا بچے اسکول سے آتے ہیں تو میں گھر میں نہیں ہوں. حالانکہ اب میں یہی کچھ کر رہی ہوں, لیکن اس وقت وہ ٹائم نہیں تھا. تو دین مطلب میں نے پڑھائی اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ایک جگہ پہ صرف کلینک کیا, اور وہاں پر میں بات کر کے آئی. تو وہ جو اس وقت وہ کراچی میں بیسکلی جو پرائیویٹ آرگنائزیشن تھا, میمن لوگ اس کو چلاتے ہیں اور یہ وہ, تو ان کو بڑا اعتراض ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کلینک کرنا ہے تو پھر آپ کم سے کم 3-4 بجے تک تو بیٹھیں. میں نے کہا پھر آپ مجھے نہ رکھیں کیونکہ میں تو 1 بجے یہاں سے چلی جاؤں گی, کیونکہ 1:30 بجے میرے بچے گھر آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس وقت کیریئر کو کمپرومائز کیا. لیکن میرا کیریئر, میں سمجھتی ہوں کسی بھی خاتون کا کیریئر جو ہے وہ اس کی پریفرنس ہونا تو نہیں چاہیے. وہ ایک ٹھیک ہے کیریئر ساتھ چل سکتا ہے, آپ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ کیریئر کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن یہ میں اس صرف پوائنٹ آف ویو سے بڑا اعتراض کرتی ہوں کہ جب مجھے یہ پتہ, مطلب مجھے دیکھنے کو ملتا ہے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ کیریئر پہلے اور فیملی لائف اور باقی چیزیں بعد میں چلی آ رہی ہیں. ہمارے خواتین میں ٹائم مینجمنٹ جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اتنی نہیں ہے. وہ اگر ہوں گی بھی تو وہ کہتی ہیں نہیں بس 2 کام نہیں کر سکتے, وہ کہتی ہیں یا کریئر ہوگا یا بچے ہوں گے. دیکھیں یہ تو ہمارا, حالانکہ آپ کی ایگزامپل آپ نے کس طرح ہینڈ ان ہینڈ دونوں کو چلایا. اور میں نے 2010 میں حالانکہ اب دیکھیں 2016 ہے صرف, یعنی 6 سال پہلے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا, یعنی جس کو آپ کہیں نا پروفیشنل کیریئر, وہ میں نے 6 سال پہلے سٹارٹ. اب میرے بچے اس سٹیج پہ ہیں, اب میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس لیول تک, کیونکہ انہوں نے شروع میں دیکھا ہے کہ میں نے کیسے قربانیاں دی ہیں. اور وہ یہ ایک بات میرے بارے میں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں وہیں پہ بس کر دیتا ہوں, کیونکہ جتنا اس نے مجھے لے کے آگے تک چلنا ہے نا, تو میں ابھی سے مان جاؤں گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کر لو, کیونکہ یہ کر لے گی.
اور تب میں مطلب میں وہ اپنی بات ہو جاتی ہے، لیکن میں اگزامپل ایسے دوں گی کہ وہ جو ایک زمانے میں ہم کہانی پڑھا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی کو کہا کہ ایک گلاس کے اوپر نا ایک گلاس میں پانی ڈالو اور ایک شہر کے کونے سے اس کو اینڈ تک جاؤ، اگر ایک قطرہ بھی باہر گرا تو میں تمہارا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا. تو میں آئی واز دیٹ پرسن دوز ایئرس کہ دیکھیں مجھے ان لاز کو بھی بیلنس کرنا ہے یہاں سے کہ میرے ہسبینڈ یہ نہ کہیں کہ بھئی تم نے تو کسی کو پوچھا ہی نہیں، وہ فلاں تھا تو آیا تھا تو تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں دیا، وہ بھی نہ ہو. پھر یہ کہ بچہ جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے اور میں اپنے پیپر پینسل سے اپنے کام کرتی پھر یہ بھی نہ ہو. پھر ہسبینڈ کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھی میں نے فلاں کو بلا لیا ڈنر پہ یا آج وہاں جانا ہے یا وہاں، تو مجھے یہ بھی نہ ہو نہیں جی سوری میں تو نہیں یہ کر سکتی کیونکہ میں تو پڑھ رہی ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ میں مطلب سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر دیکھوں تو میں اپنے ساتھ کے لوگوں سے کیریئر میں بہت پیچھے ہوں. میں تو ہنس رہی تھی جب آپ میرا پڑھ رہی تھی کہ میں اس لحاظ سے اگر آپ پیچھے تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا ٹائم دیا اور مجھ سے زیادہ اچھا ٹائم مینیج کر گئے. وہ انہوں نے فیملیز بھی دیکھی، انہوں نے سارا کچھ دیکھا، لیکن شاید ایک اپنے سسٹم سے آیا ہوا بندہ، میں کبھی کبھی یہ کہتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے وہ یونیک ہوتی ہے. میں کیوں کہوں کہ فلاں جو ہے بھائی تم نے تو زندگی میں کچھ نہیں کیا اور تم تو پڑھ سکتی تھی تم نہیں پڑھی، یہ نہیں ہوتا. اگر وہ نہیں پڑھی تو اس نے کوئی اتنا اچھا کام یا امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ وہی اس کی اچیومنٹ ہے. تو ہر عورت کو اپنے اندر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میں کئی دفعہ میں ایک دو لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا تو پھر بھی آپ سب سے امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں کہ آپ ایک جو ہے نا وہ فیملی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے آتے ہیں پھر باہر سے کھانا کھانے، گھر میں آتے ہیں سکون حاصل کرنے. آپ اگر نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو سب سے امپورٹنٹ کام تو آپ کر رہے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر میں جاب آج چھوڑ دوں میری جگہ یقین کریں مجھ سے اچھے لوگ آئیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کیریئر پھر بھی سیکنڈری ہونا چاہیے انسان کے لیے، وہ کبھی بھی آپ نہیں میٹ کر سکتے. اچھا مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو بات کی عورتوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، اگر وہ کر بھی سکتی ہیں تو وہ نہیں کریں گی. مجھے بتائیں کہ ایک گھر میں جو عام عورت ہے جو کھانا بنا رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، یا وہ عورت جو دونوں کر رہی ہے اور ایک عورت جو بالکل ہی کریئر بیسڈ اس میں کام کرتی ہے، کتنا ضروری ہے ان کو کانفیڈنس دینا، ان کو سائیکولوجیکلی ان کو اتنا موٹیویٹ کرنا، ان کو یہ بتانا کہ وہ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، یا اگر ان میں وہ موٹیویشن ہو جس طرح آپ نے کہ اپنے بچوں کو بھی سنبھالا، اپنے پروفیشن کو بھی دیکھا، کتنا امپورٹنٹ ان کی سائیکولوجیکل. کیونکہ پاکستان میں ہم اتنا نہیں دیکھتے کہ عورتوں کو اتنا ہم ان کو کتنا ان کی گرومنگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کس طرح ٹائم مینیج کرنا. اس کے بارے میں اچھا دیکھیں انفارچونیٹلی پھر اگین بلیمنگ لیم ایکسکیوزز کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی سمجھ آتی ہے کہ یہی کہنا زیادہ ضروری ہے. ہم سپلٹ ہو گئے ہوئے ہیں بہت ہی، یا تو دیسی سسٹم میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پینڈو ہیں. اگر مجھے میرا میاں کہتا ہے کہ تم نے گاڑی نہیں چلائی، میں نے دیکھا یہ تو ہے ہی پینڈو، یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں گاڑی چلاؤں. تو یا تو ہم اس طرف ہیں یا ہم پھر بالکل ہی دوسری طرف ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارٹیز میں جائیں اور ہمیں کوئی نہ روکے. کوئی نہ، صحیح بات ہے. تو ایک درمیانہ راستہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکل جو پروسیسز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل لائف ہوتی ہے، اس میں درمیانہ راستہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ہونا چاہیے. مطلب ہم اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہمارے سسٹم میں بہت بلاکیج آ رہا ہے، جی میں تو پڑھنا چاہتی تھی، میرے تو فادر نے نہیں پڑھنے دیا یا کسی نے، مجھے پتہ ہے کہ نہیں پڑھنے دیتے، میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کو. لیکن شاید چینج بھی ہمارے ہی سے شروع ہوتا ہے نا، ہمارے ہی سے شروع ہوتا ہے. مطلب یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے فادر کو جب مطلب میں خود ابھی 10th کلاس میں تھی تو میرے فادر کے جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب 10ویں کے بعد مت پڑھانا بھائی بچیوں کو، ابھی بند کرا دو، پھر بعد میں تم پچھتاؤ گے. تو وہ چیز ہے کہ وہاں سے بھی تو نکلے نا. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور مطلب if no one is there Allah is there for you. اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا امپورٹنٹ رول دے گا کہ میں، اگر آپ میں پیشن ہے تو، ہاں پیشن ہے تو میں نے تب فورس یہ نہیں کیا تھا کہ میں مطلب اللہ میاں مجھے اتنی عزت دے گا کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اپنی قصے سناؤں گی. میں نے یہ نہیں سوچا تھا. میری تو صرف نیت یہ تھی کہ میں یہاں سے نکلوں. میں نکلنا چاہتی ہوں تاکہ میرے پیچھے سے آنے والے لوگ جو ہیں، اب اتنا اچھا فلو بن گیا اب ہمارے گاؤں میں، مطلب پڑھائی بہت ہی ریگولر سمجھی جاتی ہے اور لڑکیوں کو تو خاص طور پہ اب پڑھایا جاتا ہے کہ جی وہ اگزامپل میں ہم بہنیں، ہمارا بھائی نہیں کوئی، تو ہماری اگزامپل دی جاتی ہے لوگوں کو کہ آپ، ہاں مطلب یہ کہ جب یہ بچیاں پڑھ سکتی ہیں، جب یہ اتنا آگے جا سکتی ہیں تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اوکے کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ وومن امپاورمنٹ کتنی ضروری ہے، عورتوں کو امپاور کرنا، انہیں انکریج کرنا، کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ عموماً ڈسکریج کرتے ہیں عورتوں کو. اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، بیٹھ جو آرام سے گھر سنبھالنا ہے. ایون جو لڑکیاں بہت پڑھ رہی ہوتی ہیں، میری تو ایون دادی بھی کہتی ہیں کہ اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے، اینڈ میں تو بچیاں ہوتی پرائی گھر کی ہیں. تو مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے ان کو
عورتوں کو یہ کانفیڈنس دینا کہ ٹھیک ہے روٹی وغیرہ تو جنرلی کرنا سب نے ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, برتن وغیرہ دھونا, بچہ سنبھالنا ہر کسی نے کرنا ہے, کس طرح وہ اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی ہیں اپنے سوسائٹی میں, ایک ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں پڑھ کر اور کچھ اچیو کر کے. ہاں دیکھیں وہ یونیک ہیں بھی اور وہ امپورٹنٹ ہیں بھی, اگر دیکھا جائے تو وہ امپاورڈ بھی ہیں آلریڈی, لیکن یس یو آر رائٹ, ان کے اسکلس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خواتین ہی کی طرف سے آئے گا, ٹھیک ہے, جیسے کوئی اگر کوئی خاتون ہے وہ ہی خواتین کو اگر امپاور کرے گی تو وہ کرے گی, کیونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان سے مدد لے لیا کرو, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں میں سے جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ جو لوگ ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے, یا کسی کے ماحول میں کوئی اس طرح کی ہنڈرنس ہے, یا کسی طرح سے بھی, ضروری نہیں کہ آپ سائیکالوجسٹ ہوں, آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنی ایج کی بچیاں جو کہ نہیں گھروں سے نکل سکتی یا ان کے لیے کوئی مشکلیں ہیں, تو آپ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہو, آپ ان کو کانفیڈنس دے سکتی ہو. جیسے میں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں نکل سکتی ہوں تو کوئی بھی نکل سکتا ہے, تو ہم ہر ایک کے آگے اپنی اگزامپل رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اتنی آسانی سے نہ نکل سکتا ہو, لیکن پھر بھی یو کین آلویز ریویو, یو کین آلویز وزٹ بیک کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس فیملی سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں, باہر آنا چاہ رہے ہیں, اس کے سسٹم کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہے. ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو, تو انڈرسٹینڈ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. باقی یہ کہ اب بہت اچھا سسٹم آ گیا ہوا ہے, میں اس یونیورسٹی میں بھی دیکھتی ہوں, میں باہر بھی دیکھتی ہوں, ویمن امپاورمنٹ کی بہت اچھی ایک فضا چل چکی ہوئی ہے. اب کوئی روک نہیں سکتا اس کو, کیونکہ اب جو سلسلہ شروع ہو گیا, آپ دیکھیں کہیں پر, میں نے تو آج تک ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ اچھا اس میں کرتی ہیں پرفارم, تو کوئی ان کو اب روک تو سکتا نہیں ہے. اچھا, آپ کو کس نے زیادہ کانفیڈنس دیا آپ کی لائف میں کہ بیٹا تم یہ کر سکتی ہو یا یہ تم کر سکتی ہو؟ تو پہلے تو میرے ابو نے دیا مجھے بہت زیادہ. ظاہری سی بات ہے کہ وہ تو بگننگ تو وہیں سے ہوئی نا. ہاں, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ پوئٹری بہت شروع میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ شاعری سے ریلیٹڈ کچھ اچھے کانسیپٹس نہیں ہوتے, اور گاؤں میں اگر آپ ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہوتے. ہاں, وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جو عاشق ہوتے ہیں وہی پوئٹری کر سکتے ہیں, ناکام عاشق جو ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے ابو نے مجھے اس وقت بھی انکریجمنٹ دی, اور انہوں نے اس وقت بھی مجھے سپورٹ کیا, جبکہ یہ چیز جو تھی, آپ سوچیں کہ اب سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے, تو کس طرح سے وہ جو کہ پڑھائی میں ہی نہیں لوگ. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میرے ابو نے دیا, جو کہ ایک امپورٹنٹ آپ کی لائف میں فگر ہوتا ہے, اور پھر اوبویسلی ہسبینڈ ہوتا ہے. تو میں تو یہی ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو بہت پراپر سپورٹ ملی ہے, ہر وقت ہر جگہ سے ملی ہے. تو یہ ہے کہ کچھ ایسے سکلز ہیں, ہونے چاہیے, ہر خاتون میں ہونے چاہیے کہ وہ ان کو ڈیولپ کرے, اور ہوتے ہیں عموماً کسی نہ کسی میں کچھ ہوتا ہے. آئی تھنک پازیٹیو تھنکنگ سب سے بڑھ کے, پازیٹیو تھنکنگ. آپ نیگیٹو نہ سوچیں, آپ پازیٹیو سوچیں. اگر کوئی آپ کے لیے وہ کر بھی رہا ہے, اگر کوئی ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے, تو اس کی اپنی کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو پھر آگے جانے میں مدد دے گی. باقی یہ کہ دیکھیں ناکامیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں. میں اب یہ آپ سے کہوں کہ نہیں جی ایوری تھنگ واز ویری فیسیلیٹیٹنگ اور میں بڑے جھنڈے لہراتی ہوئی, ایسا نہیں ہوا. مطلب دیر آر مینی ایگزامپلز ان مائی لائف. میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو پانی کا پیالہ لے کے چلتا ہے, اس کے علاوہ مطلب ایوری ڈے آئی فیلڈ کہ کوئی پتھر بڑا سا میرے راستے میں گرا ہوتا تھا, اور اس پتھر کو میں نے روز ہٹانا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو ہر ایک کی زندگی میں وہ بھی ایک آسپیکٹ ہے, کبھی اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ چیلنجز کیسے آپ کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ پازیٹیو تھنکنگ کہیں, وہ, اور دوسرا آپ اچھے مسلمان ہیں, آپ مطلب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, تو اللہ میاں ضرور آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرتا ہے. میں تو ہر جگہ یہی کہتی ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے اور آپ تنہا بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے کہ کانفیڈنس تبھی آتا ہے جب آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے اور آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے. اچھا, بریک کا ٹائم ہوا ہے, وی ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بہیہ.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مجھے بتائیں کہ عورتوں میں اس طرح کیا چیز ہمیں ان بلڈ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں, وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ کر سکتی ہیں, یا وہ اب عورت جو گاؤں میں اپنے آپ کو جو فل ٹائم ایک جاب ہوتی ہے, گھر سنبھالنا, بچے دیکھنا, پھر بھی وہ جب کسی شہر سے کوئی عورت جائے گی وہ کہے گی نہیں آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں, مطلب حالانکہ وہ بھی سملر وہی کام کر رہے ہوں گے, اور جو گاؤں والے لوگوں کو کہیں گے نہیں آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں, حالانکہ وہ بھی بچوں کو سنبھال رہی ہے, صرف وہ فرق یہ کہ وہ سٹی اور یہ ولیج ہے. کتنا ہم ان کے اندر یہ اپریسیشن پیدا کریں ان کے اندر کہ جو وہ کام کر رہی ہیں وہ بھی بہت اچھا کر رہی ہیں, اور وہ شکوے شکایت جو وہ کرتی ہے نا وہ ختم کریں. دیکھیں یہ تو اگین ماحول کا فرق ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ صرف فیمیل کی نہیں, آپ میل کی بھی بات کریں. جو گاؤں میں رہتا ہے وہ کتنا کام کرتا ہے, وہ بھی جب شہر میں جائے گا تو اس کی بھی کچھ ایسی ہی خیالات ہوں گے, وہ یہی سمجھے گا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے عیاشی میں رہتے ہیں اور سارا کچھ ہے. تو جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے, عورت کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ ری ایشورنس چاہتی ہے, وہ تعریف چاہتی ہے, یعنی اس کو تعریف چاہیے. اور کئی مرد ایسے ہیں انکلوڈنگ مائی اون ہسبینڈ, انہوں نے سیکھ لیا, وہ دوسروں کو بھی کان میں بتاتے ہیں یار تعریف کر دیا کرو, زندگی بڑی آسان رہتی ہے. بات صحیح کی ہے, بات صحیح کی, کیونکہ اچھا آپ ان کو اپریشیٹ کریں نا تو ان کا خون بڑھ جاتا ہے. اور میں گاؤں میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بچیوں کے سر پہ خاص طور پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی. تو وہ یہ کہ بچیوں کو ڈسٹنکشن تو ہمیشہ سے ملتی ہے, تو بہت کم شاید ہوتا ہوگا, میں بالکل نہیں کہتی کہ نہیں ہوتا ہوگا, شاید کوئی ناراض ہو یہ سن کے, وہ کہے کہ آپ تو پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کری ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگین پھر وہ ایک پرسپیکٹیو ہے. عموماً بچیوں کو بھی انکریج کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے پیار محبت کا سلسلہ, زیادہ بلکہ رکھا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ تعریف ان کی کرتے رہنا, بلٹ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ کر رہی ہیں وہ ان کو اپریشیٹ اگر ان کی انوائرمنٹ کرتی رہے گی نا, فادر کریں گے, ماں کرے گی, ہاں تم تو بہت اچھا پڑھ رہی ہو, تمہیں تو یہ سارا کچھ آتا ہے. یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں, لڑکوں کے لیے بھی ضرورت ہے. لیکن جہاں پر بات آتی ہے نا کہ نہیں تم تو لڑکی ہو, تم ایسے نہیں کرو, تم تو لڑکی ہو, تم نہیں کر سکتی, تم باہر نہیں جاؤ, اور لڑکوں کو جو کہتے ہیں کہ بھئی تم تو لڑکی ہو, تم تو نہیں رو کم سے کم. تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی سا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کا فرق جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکیوں کی کیئر زیادہ ہوتی ہے. وہ جو بات کہتی تھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹ فادر کہتے ہیں اب میری بیٹی نے کہہ دیا اب میں نے یہ کر کے کرنا ہے. تو پازیٹیو لیں ضرور اس چیز کو, اپنا مائنڈ اس لحاظ سے چینج کریں کہ مرد یوزلی کیئرنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں پچھلے کچھ سالوں میں 20-25 سال پہلے ایک چیز بڑی سخت ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ جی یہ کیا بات ہے, خواتین کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, کہ جی خواتین کھڑی ہو رہی ہیں کہ جی ہمارا حق مارا جا رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا, کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ضرور ایسا ہوا, لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ارد گرد کے لوگ, اگر میرا یہ جو ہے میں جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر سب لوگ سن سکیں تو تعریف ضرور کریں بچیوں کی, جو کام وہ اچھا کرتی ہیں ان کی تعریف ضرور کریں, ٹھیک ہے, ان کی جو لکس ہیں ان کی تعریف ضرور کریں, ان کو بتائیں کہ بھئی آپ تو بہت پیاری ہو, آپ کے تو بال بہت اچھے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں بھی بچیوں کو خوش کرتی ہیں, انکریج کرتی ہیں. اور یہ کہ تم کر سکتی ہو, کیوں نہیں کر سکتی, سب کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتی ہو. تو یہ کہ یہ والی جو انکریجمنٹ ہے یہ ضرور ہونی چاہیے, ہیلپ فل رہتی ہے. وومن رائٹس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ عورتوں کے تو اوبویسلی حقوق جو اس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں, آپ کا کیا اس کے بارے میں؟ میں آپ کو سوچ کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے کہ جی ان کو پیز میں ان کو ہراس بھی کیا جاتا ہے, اپنی جو آفیشیل سائٹس ہیں وہاں پر جہاں پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, اور ان کے حق بھی مار لیے جاتے ہیں, وہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے. وہ سب چیزوں کی حقیقت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی بالکل ایسا ایک فینومینا ہے جیسے باقی فینومیناز ہیں, ٹھیک ہے. اس کو مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو بہت سکسیسفلی اچیو کر لیا جائے گا, کیونکہ جو چیزیں رول کے حساب سے سوسائٹی میں ہیں ان چیزوں نے رہنا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اپنے کلچر کی, اپنے ملک کی بات کریں تو ہم نے اپنے مطابق اپنی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں. ہم باہر کی سوسائٹی کی اس کی وجہ سے نہیں وہ کر سکتے کہ جی ہم, تو جہاں رائٹ آپ کا غصب ہو رہا ہو, جہاں پہ کوئی آپ کو روک رہا ہو تو بھی سکتا ہے کہ خواتین کا خاص طور پہ کر دیں. جیسے میں نے ایک چیز تو میں بھی آبزرو کرتی ہوں روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے کہ
میں نے دیکھا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں, جو تھوڑا سا مرد کہہ لیں یا جو بھی جن کی تھوڑی سی شرارتی نیچر ہوتی ہے, اگر خاتون گاڑی چلا رہی ہے تو کہیں سے رائٹ لیفٹ سے اس کو تھوڑا سا ٹیز کرنے کی کوشش, دیکھیں گے کہ دیکھو عورت چلا رہی ہے یہ بھی, اور دوسرا ٹیز کرنے کی کوشش بھی کریں گے, جیسے وہ ٹرن ہو رہی ہے تو فوراً سے گھس جائیں گے آگے, یا کوئی بھی ایسی بدتمیزی. میں تو اکثر دیکھیں کہ تھوڑی سی کسی کی گاڑی سے خراب چل رہی ہو تو وہ کہتے ہیں یقیناً عورت ہی چلا رہی ہوگی, اس طرح بھی کامنٹ اس طرح کے کامنٹ بھی پاس کرتے ہیں. تو وہ یہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں سوسائٹی کے اندر ہوتی رہتی ہیں. باقی یہ کہ رائٹس تو کسی کے بھی کسی وقت بھی, اگر کوئی ویک آدمی ہے, اگر ای میل بھی ہے اور وہ ویک ہے, وہ ٹھیک سے اپنا ایکسپریس نہیں کر سکتا, تو اس کے بھی رائٹس کوئی نہ کوئی لے لے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فینومینا جو ہے اس کو چلتے رہنا ہے. رائٹس اگر خواتین کے بالکل پراپرلی بھی اگر وہ اچیو ہو بھی جائیں گے تو بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جو رہیں کیونکہ گے. جی بالکل رہیں گے, کیونکہ رول جب دیکھیں نا, اب ٹائمنگز ہیں, ٹائمنگز آپ صبح سے لے کے اور 5:30 تک اگر مردوں کے لیے ہیں اور ہم ضد کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی خاتون کو پورا وہ ہونا چاہیے, تو اور ہمارے بھی ہیں, تو آپ سوچیں ہماری انرجی میں اور ان کی انرجی میں فرق ہے, ٹھیک ہے, ہمارے رولز میں اور ان کے, تو ہم برابری کبھی نہیں کر سکیں گے کسی بھی صورت میں. کیونکہ ہمیں دیکھیں, ہمیں مرد کا ایک پروٹیکٹیو سائڈ چاہیے اور وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں پازیٹیو سینس میں دیکھیں, ہاں ڈسکریمنیشن میں تو آپ بالکل کھڑے ہو جائیں, چاہے کوئی بھی کر رہا ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ کو غلط طریقے سے روک رہا ہو کوئی, لیکن پازیٹیولی اگر آپ دیکھیں تو آپ تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں. اگر آپ کے اندر اسٹرینگتھ ہے, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, ابھی آپ کے اندر گٹس ہیں, تو کیا ہوگا کہ آپ سے آگے کوئی بھی نہیں جائے گا, اور یہی آپ کی جیت ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں جھنڈا لہرائیں اور برملا کہیں کہ دیکھا مردو میں تم سے آگے ہوں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. اچھا, جاتے جاتے آپ نے ایک تو عورتوں کو جو ہے وہ میسج دینا ہے, اور پھر ہم آپ سے جو ہے پوئٹری بھی سنیں گے. کوئی بھی میسج, کیونکہ 8 مارچ کو وومنز ڈے بھی ہے, تو آپ کیا عورتوں کو میسج کریں گی کہ جو آپ کی طرح بننا چاہتا ہے, آپ کی طرح دکھنا چاہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس طرح ٹائم مینیج کیا ڈسپائٹ آپ جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھا, یا آپ نے کس طرح سے محنت کی اور آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے اتنا ماشاء اللہ اچیو کیا. کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی جیسی خواتین کو کہ اگر آپ کر سکتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں؟ پہلے تو میں خود ہی ایک آپ کے سامنے ہوں کہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب میں جو تھوڑا بہت آپ نے میری باتوں سے اندازہ لگایا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایوری تھنگ واز ناٹ دیٹ ایزی, لیکن سپورٹ چونکہ مجھے ملی, اور اگر آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ ہی کو اپنا وہ سارا کچھ سمجھیں تو ضرور سپورٹ بھی کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. پہلے تو آپ سوچیں گے کہ میں خاتون ہوں تو اس لیے مجھے روک رہے ہیں, تو یہ بالکل نکال دیں ذہن سے. کوئی آپ کو نہیں روک سکتا اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے. اب جذبے کی جو نیچر ہے, جذبے کا جو ایکسپریشن ہے, وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی الائنڈ ہونا چاہیے, وہ بھی بڑا کمپلیٹلی جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے ساتھ جانا چاہیے. میں اگر یہ کہوں کہ جیسے میرے بچے گاؤں جاتے ہیں اور وہ گاؤں جا کے کہیں نہیں جی ہم ایزی فیل کرتے ہیں, ہم تو اس طرح کا ڈریس جو ہم گھر میں پہن کے پھرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ بہت کامیابی کی بات ہے. اور پھر میں اس پر کہوں کہ لو جی ان لوگوں کا ذہن اتنا تنگ ہے اور یہ بچوں کو منع کریں. جہاں پر آپ آزادی چاہتے ہیں, جہاں پہ آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں, اور جہاں پہ آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, وہاں اس جگہ کے مطابق جو اس وقت وہاں کی اسٹرینگتھ ہے اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں. مثلا اگر میں جب گاؤں جاؤں گی تو میری یہ پریفرنس نہیں ہوگی کہ میں اس طرح کے کپڑے پہن لوں, یہ دوپٹہ, میرے ذہن ایڈجسٹ کرنا بہت اچھے سے. میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں کوئی ایسی بات کر لوں کہ یہ سب خوش ہو کے میرے پاس بیٹھ جائیں, بس میری وہ اسٹرینگتھ ہے کہ میں ان کی ہیلپ کر دوں, چلے ہیلپ نہ بھی کروں لیکن ان کے ساتھ مل جاؤں, تو یہی میری اسٹرینگتھ ہے. آپ جاتے جاتے اپنا پوئٹری جو آپ نے لکھی ہے اس کا ہمیں کوئی ایک پیس سنائیں. ٹھیک ہے جی, بالکل میں آپ کو پیس سناتی ہوں. میں ایک پیس جو سناؤں گی وہ میں نے چونکہ کسی کو سنا لیا ہے تو مجھے کانفیڈنس آ گیا ہے کہ میں سنا سکتی ہوں, ادروائز تو پھر اگین وہ بھی کڑی وہیں پہ جا کے جڑے گی کہ بھئی کیوں نہیں سنایا آج تک, یہ کچھ اس طرح سے. تو یہ ایک غزل ہے, اس کے چند اشعار میں جو اب میرے ذہن میں آتے جائیں گے میں بتا دوں گی, میرے پاس لکھے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, وہ ایسے ہے کہ ہے کس کی کٹیا سکون سے خالی, ہے کس کا گرتا محل بتا دو, ہو کیسے حاصل تمہاری قربت, ہو کیسے مشکل سہل بتا دو, جو بے رخی ہے وہ بے رخی ہے, تم احتیاطوں کا ذکر چھوڑو, ہے وہ اذیت تو یہ مصیبت, اگر ہو ممکن تو حل بتا دو, تمام رستے تمہاری جانب ہی بڑھ رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں, یہ کیا روش ہے ہمارے دل کی, ہے کس کا اس میں دخل بتا دو. ویری نائس. میں تو آپ کی, میں سوچ رہی ہوں آپ کی اردو کتنی اچھی ہے. تھینک یو. حالانکہ آپ کا انگلش اس سے زیادہ تعلق ہے, لیکن آپ کی اردو کتنی اچھی ہے.
जी जी, थैंक यू बहुत वेरी मच। बहुत अच्छा आपने लिखा और मैं तो कहती हूँ आप कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ये लिखना। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Thank you। और हम इंशाल्लाह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ठीक, बुलाते रहेंगे। जरूर जरूर थैंक यू सो मच फॉर Thank you, कमिंग, वो thank टाइम you। का पता ही नहीं चला आपके जी साथ। बिल्कुल। ये था हमारा आज का शो। वुमेंस डे आ रहा है 8 मार्च को, तो हमने कहा उससे रिलेटेड हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करें और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। कोई भी गेस्ट जिनको आप देखना चाहते हैं उनके बारे में हमें बताएं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया।